باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ جب کہ تم لڑ رہے تھے، قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ اس کی اذن سے کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے بات پہلے سے درس قرآن جو چل رہا تھا، تو فرمایا رب تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو پھر رب تعالیٰ نے بدر کے موقع پر پہلا غزوہ اسلام کا، کفر اور اسلام کا پہلا آمنا سامنا تھا، تو رب تعالیٰ نے مدد یہ فرمائی کہ فرشتوں کو نازل فرمایا، پھر صحابہ کرام بھی اس قدر جرت مندی کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر آئے کہ رب تعالیٰ نے ایک مسلمان مومن کو 10 کفار جنگجو سے بھی زیادہ طاقت عطا فرما رکھی تھی۔ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ تو فرمایا رب تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ سچا کر دکھایا جب کہ اس نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ جب تم بکھر گئے اور جھگڑا شروع کر دیا ایک معاملے کے اندر، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ تم نے دیکھ لیا جو تم چاہتے تھے، تم فتح چاہتے تھے، رب تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دی تھی، اس کے بعد بھی تم میں سے کچھ ایسے تھے جو نافرمانی کر بیٹھے۔ یہ احد کے معاملے میں بات ہو رہی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کیا کچھ صحابہ کو، اور ان کے اندر کچھ ایسے تھے جو نئے نئے اسلام لے کر آئے تھے، ان کو اس حوالے سے مکمل معلومات نہ تھی۔ بے اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا اسی پر ہی رکے رہنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں نے اس طرف توجہ نہ کی۔ رب تعالیٰ نے وہ کر دکھایا بدر کے اندر جو حکم دیا تھا، جو فرمایا تھا۔ پھر فرمایا کہ تم نے اس کے بعد نافرمانی کی، یعنی نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کھڑا کیا تھا، تم اس کے بعد جب دیکھا کہ فتح ہو رہی ہے، کفار دوڑ رہے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ابتدائی اسلام میں تھے، شروع اسلام لائے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ دوڑ رہے ہیں، ان سے مال غنیمت ہے، آگے ہو کر ان سے یہ مال غنیمت چھینے، ان کو پکڑیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں یہیں کھڑا کرنے کے لیے مکمل پختہ کر دیا تھا کہ ادھر سے ہلنا نہیں تم نے، لیکن انہوں نے آگے چل پڑے کچھ لوگ، ان میں سے اللہ کے نبی کے حکم کی پاسداری نہ کر سکے، نافرمانی ہو گئی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، کچھ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ نے دیکھا کہ یہ دوڑ رہے ہیں مال غنیمت، ان کو پکڑو، ان سے سب کچھ لے لو، یہ ان کو دوڑنے نہ دو تاکہ انہی مال سے پھر دوبارہ یہ طاقتور ہو کے ہم پر حملہ کریں گے۔ تو فرمایا کہ تم اگر ایسا نہ کرتے تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر دیا اللہ نے تمہیں آزمائش کی طرف۔ جب بدر کے موقع، اپنا احد کے موقع فتح ہو گئی تھی، کفار دوڑنے لگے اور یہ ایک خاص جگہ پہ تعینات کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ یہیں کھڑے رہنا ہے۔ انہوں نے یہاں سے فرمایا قدم نہیں ہلانا، چاہے پرندے آ کے تمہارا جسم نوچ بھی لینا تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا تم نے۔ لیکن انہیں قدم کچھ لوگوں نے اکھوڑ لیے اور ان کی طرف دوڑ پڑے۔ تو رب فرماتا ہے پھر ہم نے تم کو اس وجہ سے آزمائش میں ڈال لیا کہ ہمارے محبوب نے تمہیں کہہ دیا تھا وہی کرنا تھا تم نے، لیکن اس کے برعکس یہ کر دیا کہ تم آگے چل پڑے، تو رب تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈال لیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پھر اس نے تمہیں معاف بھی کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ خطا ہوئی صحابہ سے، ان جو ابتدا میں شروع میں اسلام ابھی لے کر آئے تھے چند ایک، اور ان کو علم نہ تھا کہ کیا کرنا ہے، اس حوالے سے ان سے یہ خطا ہو گئی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ مومنوں پر بہت بڑا فضل کرنے والا ہے، وہ مومنین کو معاف کر دیتا ہے، مومنین سے کوئی بھی خطا ہو جائے تو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس خطا پر معاملات بہت بکھر گئے تھے، خراب ہو گئے تھے۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول،
معاملہ اس قدر خراب ہوا بدر کے میدان میں فتح ہو جانے کے بعد صرف یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوئی کہ چند ایک لوگ انہوں نے قدم آگے بڑھا لیے، یہاں ٹکے رہتے تو کامیاب تھے، لیکن قدم جب آگے بڑھائے تو ہوا یہ کہ وہ معاملہ برعکس ہو گیا۔ کفار نے، قریش مکہ نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا، وہ راستہ کھل گیا تھا ان کے لیے، تو معاملات الٹ ہو گئے اس کے۔ اللہ فرماتا ہے اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب کہ تم پیچھے دوڑے پھر یہی لوگ جو نئے نئے اسلام کی طرف آئے، انہوں نے کہا ان کو پکڑیں، یہ مال غنیمت اور ان سے مال وغیرہ چھینے، ان کو جانے نہ دیں۔ اب یہاں سے چلنا اللہ کے نبی کے حکم کی پاسداری نہ تھی، نافرمانی تھی، اس وجہ سے ان کے معاملات برعکس ہو گئے، اس کے شکست ہو گئی، پیچھے سے کفار نے آ کے حملہ کیا۔ اب یہ لوگ پیچھے دوڑے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ اللہ فرماتا ہے اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، تم پیچھے ہٹے، پیچھے دوڑے، تم میں سے کوئی ایک بھی نہ تھا جو پیچھے مڑ کے دیکھتا کسی ایک کی طرف۔ والرسول یدعوکم فی اخری فاصابکم غما بغم لکئی لا تحزنوا، اور پیچھے سے رسول تمہیں آوازیں دے رہا تھا کہ تم نافرمانی نہ کرو، جو تمہیں کہا اسی کے مطابق چلو، لیکن تم پیچھے کی طرف نہ دیکھ رہے تھے۔ یعنی احد کے میدان میں چند ایک وہ بنیادی ابتدا میں جو مسلمان تھے صحابہ، چند ایک صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان سے آپ نے ایک لمحہ بھی قدم پیچھے نہیں کیا تھا، حالانکہ دشمن اس قدر طاقتور ہو چکا تھا اور مکمل دشمن نے گھیر لیا تھا، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر اسلام کی طرف سے آگے کفر ہو اور کوئی مسلمان قدم پیچھے ہٹائے، یہ غلط ہے بالکل۔ لیکن وہ لوگ جو ابتدا میں شروع میں آئے تھے اسلام میں، ان کو بھی مکمل علم نہ تھا، ایک دو دن ہوئے تھے جن کو اسلام لائے ہوئے، مکمل احکام کا علم نہ تھا، اس بنیاد پر وہ پیچھے ہٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی لیکن وہ پھر بھی اپنی جان بچاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اللہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے تمہیں غم پہ غم ملا، پریشانی پہ پریشانی ملی، اس قدر شکست ہوئی کہ کتنی مسلمان شہید ہو گئے، یہ تمہاری اس غلطی کی وجہ سے۔ نبی تمہیں پکار، پہلے نبی نے تمہیں کھڑا کیا، تم وہاں سے تم نے اپنے قدم اٹھا لیا، پھر تم پیچھے دوڑے، اللہ کے نبی نے تمہیں آواز دی، تم نے اس آواز کی طرف توجہ نہ کی، تو میرے نبی کے کہنے کو نہیں مانو گے، میرے نبی کی پکار کو سن کر توجہ نہیں کرو گے، شکست ہو جائے گی، تمہیں پریشان رہو گے زندگی کے اندر، غم اور غم ہی غم ملیں گے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، غم پہ غم، دکھ پہ دکھ تمہیں ملا اس لیے کہ نبی کے حکم کی پاسداری نہ کی، پھر نبی کے بلانے کی طرف تم نہ آئے۔ میں اور آپ دیکھیں کیوں اداس ہیں آج، ہماری زندگی میں پریشان کیوں ہیں، تھکے ہارے ہیں، معاشی حوالے سے، جسمانی امراض کے حوالے سے، اولاد کے معاملات کے ہر حوالے سے پریشان ہیں، دکھی ہیں، کسی حوالے سے بھی ہم مطمئن سکون میں نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی بس غریب آدمی وہ غربت کی وجہ سے پریشان ہے، نہیں، امیر آدمی اس سے اولاد کے حوالے سے پوچھ لیں، اس سے اس کے ذاتی جسم کے امراض کے حوالے سے پوچھ لیں، ہر حوالے سے پریشان، دکھی ہیں، غم زدہ ہیں، کوئی حسن اخلاق نہیں ہے، کوئی قریبی ہمسایوں سے کوئی بھلائی کی کوئی توقع نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری نہ کی اور بلاوے مصطفیٰ بھی ہم نے لبیک نہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے رہے، اس طرح چلو، اس طرح کرو، یہ کرو، ان معاملات کو چھوڑ دو، ہم نے توجہ نہ کی، تو اللہ فرماتے بغم لکئی لا تحزنوا، غمم بغم لکئی لا تحزنوا، پھر غم پہ غم، دکھ پہ دکھ، پریشانی پہ پریشانی آئے گی جب تم میرے نبی کی نہیں مانو گے، میرے نبی کے پکارنے پر تم فوراً نہیں پہنچو گے۔ تو یہ تو وہ اس وقت کے صحابہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ تو اس حوالے سے ہم توجہ کریں کہ ہم کس حد تک اللہ کے نبی کی حکم کی پاسداری کر رہے ہیں، کس حد تک اللہ کے نبی کے بلانے پر ہم فی الفور پہنچ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بنیادی چیز فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس حوالے سے ہم تو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے کتنے افراد ہیں جو نماز کی طرف متوجہ بالکل ہی نہیں ہیں؟ ہمارا کتنا جوان طبقہ ہے بقیہ معاملات کے اندر زندگی کو صرف کر رہا ہے، اوٹ پٹانگیاں، کیا کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف، احکام الہی کی طرف، بلاوے مصطفیٰ کی طرف ہم نے توجہ کبھی نہ کی۔ یہ ہے بنیادی وجہ کہ آج ہم دکھی ہیں، غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، سکون نہیں ہے زندگی کے اندر، آرام نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے زندگی کے اندر۔ اس کی وجہ یہی ہے ہم نے فرمان مصطفیٰ کی پاسداری نہ کی، بلاوے مصطفیٰ پہ ہم نے کبھی بھی لبیک کہہ کے ہم اللہ کے نبی کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس وجہ سے آج ہم اداس ہیں۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے تمہیں غم پہ غم ملا، دکھ پہ دکھ ملا، اور فرمایا کہ تمہیں جو دیا گیا تھا وہ تم سے لے لیا گیا،
اور کچھ تمہیں عطا کر دیا گیا، ما فاتکم ولا ما اصابکم، جنگ تمہیں فتح عطا کر دی گئی تھی، شکست خوردہ ہو گیا تھا غیر مسلم کافر قریش مکہ، جو ہی تم نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وہ فتح تم سے لے لی گئی، پھر شکست ملی اور کافی تعداد کے اندر صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی تھی۔ اس کی وجہ بنیادی کیا تھی؟ غم پہ غم ملا، پھر دکھ پہ دکھ ملا، پھر پریشان حال تھے، اداس سے بھی کیا کر بیٹھے، پھر معافی مانگی ان صحابہ کرام نے۔ یہ صحابہ کے متعلق تبصرہ ہو رہا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پھر رب نے تمہیں معاف کر دیا، وہ بڑا فضل والا ہے مومنین پر۔ تو کبھی بھی ہم سے، کبھی کیا ہم سے تو اکثر کیا ہمیشہ اللہ کے نبی کے حکم کی کبھی بھی پاسداری نہ ہو سکی، نافرمانی ہوتی رہی۔ جب بھی بلایا ہوا مصطفیٰ آیا کسی بھی عمل میں ہم نے کوئی توجہ نہ کی، لیکن پھر بھی اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تمہیں معاف کر دے گا اگر تم اب بھی توبہ کرو، میرے محبوب کے احکام کی پاسداری کرو، احکام مصطفیٰ پہ عمل کرو، میرے نبی کے بلانے پر فی الفور پہنچو، جو حکم کہہ رہا ہے میرا نبی کہہ رہا ہے تمہیں اس پہ عمل کرو، تو تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ مومنین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ تمہیں، اس نے تمہیں وہ تم سے لے لیا جو فتح مل گئی تھی تمہیں، وہ شکست میں بدل گئی، وہ خوشی غم میں بدل گئی۔ تو یاد رکھیں کہ ایسی خوشی کے موقع پہ ایسا کوئی عمل نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا سبب ہے۔ وہ خوشی ایک لمحے میں غم میں بھی بدل سکتی ہے، جس طرح کے غزوہ احد میں ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم وہ دیکھ لیں۔ خوشی میں تھے ہم، آگے بڑھے، صرف قدم اٹھایا آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں سے قدم نہیں اٹھانا، بس جو اللہ کا نبی کہہ دے۔ پھر فرمایا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہیں پہ کھڑے رہنا ہے، چاہے پرندے آ کے تمہارا جسم نوچ ہی کیوں نہ لیں، یہاں سے قدم نہیں ہٹانا۔ لیکن قدم ہٹا دیے گئے اور معاملات الٹ ہو گئے بالکل ہی۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، تمہارے ہر عمل کی وہ اللہ خبر رکھتا ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں اسے خبر نہ ہو، اسے علم نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس نے ہمیں دکھانے کے لیے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ اہتمام کر رکھا ہے، زمین کو گواہ بنا رکھا ہے۔ ہم جب بھی کوئی حرکت کر رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، تو زمین اس کو نوٹ کر رہی ہے، یہ زمین گواہی دے گی قیامت والے دن۔ اسی طرح اس نے قیامت کے دن ہمیں آگاہ کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے ہمارے جسم کو ہمارے اوپر تعینات کر رکھا ہے۔ ہمارا جسم کا ہر عضو بولے گا قیامت کے دن کہ یہ انسان کیا کیا کرتا رہا۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کرنے کے لیے فرشتے کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پہ بٹھا رکھے ہیں، جو ہر وقت ہمارے ہر قول، ہمارے ہر فعل کو لکھ رہے ہیں۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جو فرشتے ہمارے قول فعل کو نہ لکھیں، ایسا کوئی لمحہ، وہ چاہے ہم مزاح میں ہیں، کوئی گپ شپ میں ہے، کوئی شادی خاص پروگرام کے اندر ہیں، پھر ایزی ہو جائیں، اس وقت کہ ہم پر اللہ کے حکام لاگو نہیں ہوتے۔ کئی ساتھی ایسے ہوتے ہیں کوئی اس طرح کے پروگرام، انہیں کہتے ہیں بھائی کو تھوڑا زبان پہ کنٹرول رکھا کریں یار، دوستانہ ماحول میں ایسی گالی گلوچ، آپس میں دوست ماں بہن کی وہ گپ شپ ہنس رہے ہیں، آگے جس کو گالی دی جا رہے وہ بھی ہنس رہا ہے، کیا امید ہے یہ معاف کر دیا جائے گا؟ کہہ سکیں گے پروردگار ہم تو مذاق میں تھے اس وقت، فرشتوں نے یہ بھی لکھ لیا۔ وہ ایک بزرگ کے پاس آیا نا ایک شخص، تو انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت کیا جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں وہ ہر چیز فرشتے لکھ لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ہم جو بھی بولیں وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں؟ بزرگوں نے فرمایا یہ بھی ان فرشتوں نے لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو تم نے پوچھا کہ ہم جو بولتے ہیں وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، یہ بھی فرشتوں نے تمہارا لکھ لیا ہے۔ تو پھر کون سی وہ ایسا لمحہ ہے جس لمحے کے وہ فرشتے ہم سے جدا ہو جائیں اور وہ نہ لکھیں، یا ہم اعتراض کر سکیں پروردگار ہم تو مزاح میں تھے؟ رب فرمائے گا ہم نے تمہیں مزاح کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، تم اللہ کی ذات کو، اپنی ذات کو، احکام الہی کو سیریس لیتے۔ رب تعالیٰ تمہارے وہ خود بھی دیکھ رہا ہے، اس نے زمین کو بھی تعینات کر رکھا ہے، اس نے ہمارے جسم کو ہم پر ایک سکیورٹی کے طور پہ رکھا ہے، فرشتے سکیورٹی کے طور پہ ہر وقت یہ کیمرے فٹ ہیں، لکھا جا رہا ہے ہر لمحہ، اور وہ خود ذات ہر لمحہ ہر گھڑی میں دیکھ رہا ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ وہ جیسی بھی طبیعت ہے، ہم نے اپنی طبیعت کو خود بدلا۔ رب تعالیٰ کے احکام ہر سیکنڈ میں ہم پر لاگو ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ ہم مزاح میں آ کے بس پھر فری ہو جائیں کہ احکام الہی کو بھی بھول جائیں۔ جب کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ رب کی نظر ہم سے ادھر ادھر ہو، تو پھر ہم کیوں کبھی اس طرح فری ہو جائیں کہ ہم گالی گلوچ گپ شپ کے اندر کیا کچھ بےہودہ الفاظ کہہ جائیں۔ تو اس زبان کو ہم کنٹرول میں رکھیں، اپنے قول اور کردار کو خوبصورت کرنے کی کوشش کریں، ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ